یاد رکھیے انسان وہ مخلوق ہے جو لگاتار ایک کام کرتی رہے تو وہ اکتاہٹ کا شکار ہو جاتی ہے, اسے بریک چاہیے ہوتی ہے. اور یہ فٹیگ, یہ تھک جانا بڑا فطرتی ہے. آپ پورے دن کو دیکھ لیجیے, آپ پورے دن کو 2 حصوں میں تقسیم کر کے دیکھیے. آپ ایک دن کو 2 حصوں میں تقسیم کرنا ہے. دوپہر کی نماز کے بعد, دوپہر کے کھانے کے بعد چند منٹس کا, 5 منٹ کا صرف قیلولہ کر لیجیے. اور قیلولے کا مطلب بہت گہری نیند سونا نہیں ہے. قیلولے کا مطلب آپ تھوڑی دیر کے لیے آنکھیں بند کرتے ہیں, اپنی سینسز سے تھوڑی دیر آزاد ہوتے ہیں, اپنے کانشیس مائنڈ کو تھوڑی دیر سلاتے ہیں اور دوبارہ سے اٹھ کے اپنے کام شروع کر دیتے ہیں. آپ کے برین کو, آپ کے مائنڈ کو ریسٹ ملتا ہے, آپ کا باقی کا دن فل آف انرجی ہوتا ہے. اور ریسرچ یہ بتاتی ہے کہ وہ لوگ جو قیلولہ کرتے ہیں ان کا 60% پلس یہ چانس ہے کہ ان کو ہارٹ اٹیک نہیں ہوتا. آج آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے, کئی طرح کے اسٹیٹس اور ڈیٹاز چھپ نہیں رہے, لیکن میرے کان سنتے ہیں, سوشل میڈیا پہ میں دیکھتا ہوں ہمارے کئی طرح کے سروسز میں ایسے لوگ ہیں جن کو ہارٹ اٹیک, ینگ لوگوں کو ہارٹ اٹیک ہونے لگ پڑا. میں جوڈیشری سے کیونکہ بڑی محبت کرتا ہوں, اس ادارے کو میں اپنا ادارہ سمجھتا ہوں, اور ڈسٹرکٹ جوڈیشری کی بالخصوص بات کر رہا ہوں. آپ اس میں پچھلے 3-4 سالوں کا ڈیٹا نکال کے دیکھیے اور ہارٹ اٹیک کی ریشو چیک کیجئے. آپ کو ینگ ججز کے ہارٹ اٹیک کے واقعات ملیں گے, اور 40s میں ان کو ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے سٹریس اتنی زیادہ ہے, ورک لائف بیلنس خراب ہے. یعنی وہ ذہنی طور پہ 5 بجے کے بعد بھی اپنے کام کے ساتھ ہی ہوتے ہیں. اگر چھٹی ہو بھی جاتی ہے تو سٹریس اور فٹیگ اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ ان کو ریسٹ نہیں مل پاتا. میری آپ سب سے گزارش ہے جو سننے والے ہیں, آپ کیوں نہ آج سے اپنی ترجیحات کو تھوڑا سا بدلیں اور اپنی زندگی کی ترجیحات میں سیٹسفیکشن کو, پیس کو, امن کو ٹاپ پریورٹی پہ کر لیجئے. یہ ساری کی ساری چیزوں کے ساتھ ازدواجی زندگی بھی میں سمجھتا ہوں پاکستان میں ایک بڑی تعداد لوگوں کی ایسی ہے کہ جن کی پرسنل لائف بہت اچھی نہیں ہے, فیملی لائف بہت اچھی نہیں ہے. اور اس میں کہیں اگر آپ کے پاس کوئی بریک نہیں ہے, آپ کے پاس ریسٹ نہیں ہے, آپ ایکسرسائز نہیں کرتے, آپ کے پاس کوئی بڈیز نہیں ہے جن کے ساتھ بیٹھ کے آپ گپ نہیں لگاتے, تو یقین کیجئے آپ جسمانی طور پہ بیمار تو ذرا دیر سے ہوتے ہیں, ذہنی طور پہ آپ بڑا تیزی کے ساتھ بیمار ہونے لگ پڑتے ہیں. یہ جو زندگی ہے یہ ایک اگر سمجھ آنے لگ پڑے تو اس میں ہم میں سے بڑی تعداد دوستوں کی, احباب کی, لوگوں کی ایسی ہے جو غفلت کی حالت میں زندگی گزار رہے ہیں, جن کو خبر نہیں ہو رہی تھی. وہ صبح اٹھتے ہیں, اپنے کام پہ جاتے ہیں, شام کو واپس آتے ہیں اور اس کے بعد وہ سو جاتے ہیں, پھر اگلے دن کام پہ جاتے ہیں اور کولو کی بیل کی طرح ایک مخصوص طرح کی زندگی گزارتے گزارتے آخرکار دنیا سے چلے جاتے ہیں. ہم گریڈ 17 پہ ہوتے ہیں, ہم انتظار کرتے ہیں کہ ہم نے گریڈ 18 پہ جانا ہے, 18 پہ ہوتے ہیں 19 پہ جانا ہے, آخرکار کرتے کرتے ریٹائر ہو جاتے ہیں. ہم میٹرک کر رہے ہوتے ہیں تو ہمارا دل کرتا ہے کالج جائیں گے بڑا مزہ آئے گا, کالج میں جاتے ہیں تو ہم سوچتے ہیں کہ جب انجینئرنگ کریں گے, میڈیکل کریں گے تو پھر بڑا مزہ آئے گا, یا مقابلے کا امتحان دیں گے تو ایک اعلیٰ مقام پہ, اعلیٰ عہدے پہ پہنچ جائیں گے تب مزہ آئے گا. اس مقام پہ پہنچ کے پھر ہم گریڈز کی ریس میں پڑ جاتے ہیں. پوسٹنگیں, یہ ایک بہت بڑا پریشر ہوتا ہے کہ رائٹ پوسٹنگ ملنی چاہیے, صحیح جگہ پہ پوسٹ ہونا ہے. میں آپ سب سے بالخصوص وہ سب کے سب میرے احباب دوست جو سول سروسز میں ہیں, اگین میں کہہ رہا ہوں جوڈیشری میں ہیں اور افواج پاکستان میں ہیں, میں آپ سب سے درخواست کروں گا اور ان کے سینئر سے بھی درخواست کروں گا کہ ہم سب انسان ہیں. ہمیں جس طرح 3 ٹائم کی روٹی چاہیے اسی طرح ہمیں فیملی بھی چاہیے ہوتی ہے. ایک خاص طرح کا سکون اپنے بچوں سے ملتا ہے, ایک خاص طرح کا سکون اپنے گھر سے ملتا ہے. میرے استاد, میرے مرشد, میرے ٹیچر واصف علی واصف صاحب کا تو کہنا یہ ہے کہ اگر اپنا گھر سکون کا باعث نہیں بن رہا تو توبہ کا مقام ہے. کوئی نہ کوئی بلنڈر, کوئی نہ کوئی غلطی ایسی ضرور ہوئی ہے, اور بعض اوقات وہ گناہ نہیں ہوتا, بعض اوقات وہ غلطی اور گناہ ورک لائف بیلنس کا آؤٹ ہونا ہوتا ہے. بعض اوقات ترجیحات کا تعین نہ ہونا یہ بھی ایک گناہ کی شکل اختیار کر جاتا ہے. جیسے والدین کی ایک بہت بڑی ترجیح ہونی چاہیے, زندگی میں بڑے امپورٹنٹ ہوتے ہیں, اگر والدین حیات ہیں ان کو بھی ٹائم دینا چاہیے. اپنے دوستوں کو, پرانے بڈیز کو جو آپ کے ساتھ مذاق کر لیتے ہیں, جن کے ساتھ آپ لطیفے شیئر کر لیتے ہیں, وہ بھی بڑے امپورٹنٹ ہوتے ہیں. تو اپنا گھر ہمیشہ سکون کا سامان فراہم کرے.